نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ روزہ میں سحری کرنا بھی عبادت ہے۔ سحری کے وقت آپ بیدار ہوں، نماز تہجد ادا کریں، اگر ٹائم ہو تو تلاوت کلام پاک کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اور سحری کرنا یعنی کھانا اور پینا یہ بھی عبادت ہے اور اس میں برکت ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے لیکن وہ سحری نہیں کرتے تھے، افطار کرتے تھے، سحری نہیں کرتے تھے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور سحری کے وقت استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کی شان بیان فرماتے ہوئے اور خاص لوگوں کی نشانیاں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ بیدار تو ہوتے ہی ہیں روزہ رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے، تو ہو سکے تو اس کے ساتھ استغفار بھی کر لیا کریں کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو افطاری کرنا ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ سوچ ہے کہ تھوڑا احتیاط کر لیں، جب سحری کا وقت ہو تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا جلدی جو ہے کھانا پینا بند کر دیں۔ تو آپ سحری پہلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے، لیکن اس نیت سے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دینا کہ یہ میں احتیاط کر رہا ہوں، تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہمارے پاس ٹائم ہے، جو سسٹم ہے، جتنا نظام ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ہم کھا پی رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ ہمیں پتہ ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، ایسے ہی پتہ ہے کہ اب فجر شروع ہو گئی ہے۔ تو جب سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر شروع ہو گئی، تو لہٰذا اب جو ہے ہمارے پاس سحری کرنے کا وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ایک اذان ہو رہی ہے تو آپ کھا پی لیں، تو اب یہ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں اس کی اجازت ہوتی تھی، چونکہ اس وقت اتنا سسٹم جدید نہیں تھا، تو اس لیے جو اذان پڑھنے والے تھے ان کے پاس بھی صحیح ایگزیکٹ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا ہے اس میں آپ رعایت رکھ دی گئی کہ آپ اس وقت کھا لیا کریں، لیکن اذان ہوتی ہی تب ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے سحری 2 منٹ پہلے بند کرا دے
کہ جی کہ سحری پہلے ختم کر دیتے ہیں اور سحری بند کرا کے وہ اذان شروع کر دے، تو جب تک اذان کا وقت نہیں ہوگا تب تک اذان پڑھنے سے اذان بھی نہیں ہوگی۔ تو جو پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ابھی تک تو سحری کا وقت ہے، تو آپ نے فجر شروع کر دی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات خاص ہے، چونکہ ہم بیدار ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلو آگے نہیں تو ماہ رمضان مبارک میں ہی نماز تہجد ادا کر لیں، تو ویسے بھی اس کو ادا کرنا چاہیے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا جو وقت ہے وہ فجر سے پہلے ہے۔ جو تہجد کا وقت ہے، نوافل ادا کرنے کا وقت ہے، وہ فجر سے وقت سے یعنی فجر کی اذان سے پہلے ہے۔ اگر فجر کی اذان ہو گئی اور اس کے پاس ہمارے پاس ٹائم بھی ہے لیکن ہم نفل ادا نہیں کر سکتے، نوافل ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے کا ہے۔ جب فجر کی اذان ہو جائے گی تو ہم صرف جو 2 سنت فجر کی ہیں وہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایسے ہی جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو جان بوجھ کر افطاری کو دیر کرنا، افطاری کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں 2 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں، احتیاط کر لیتا ہوں، تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نہ تو ہم افطاری جلدی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم افطاری کو لیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی، اسلام میں مرضی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو افطاری جلدی کرنا یعنی جو ہی افطاری کا وقت ہوا ہے تو آپ اسی وقت ہی روزہ افطار کر لیں، یہی بہتر ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اور اگر زیادہ جان بوجھ کر لیٹ کر دیا جائے تو اس سے ہمارا جو روزہ ہے وہ بعض دفعہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔